ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات کو آخرکار غیرت آ گئی ہے، وہاں کے حکمرانوں کا ضمیر جاگ گیا ہے اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو جھٹکا دینے کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے ہر طرح کا سفارتی رشتہ ختم کرنے کا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان حال ہی میں سفارتی رشتہ قائم ہوا تھا اور پوری دنیا نے اپیل کی کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ختم کرے، لیکن اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ یورپ کے کئی ملکوں نے اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کر لیا، ویسٹ امریکہ کے ممالک نے ختم کر لیا، لیکن متحدہ عرب امارات کا رشتہ اسرائیل کے ساتھ برقرار رہا۔ دبئی ایئرپورٹ کا استعمال بھی اسرائیل کرتا رہا۔ بیچ میں کئی مرتبہ اس طرح کی رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے یا دبئی ایئر لائنز کے ذریعے اسرائیل کو ہتھیار بھیجا جا رہا ہے، اسلحہ کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات پر تنقید کی گئی، UAE کے خلاف آواز اٹھائی گئی، لیکن متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے اس پر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی اور لگاتار اسرائیل کے ساتھ ان کا سفارتی رشتہ برقرار رہا۔ لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ UAE نے اسرائیل سے ہر طرح کا سفارتی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں 7 انٹرنیشنل ورکروں کی ہلاکت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ورلڈ کچن آرگنائزیشن کے 7 ورکروں کو اسرائیل نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ وہ سبھی لوگ فوڈ تیار کر رہے تھے، جو غزہ پٹی کے جو مظلومین ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کو کھانا پہنچانے جا رہے تھے۔ تبھی اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کے ذریعے ان کو مار دیا اور پہلے 3 کی ہلاکت کی خبر آئی، پھر 5 کی، پھر 7 لوگوں کی ہلاکت کی خبر آئی۔ ان کی ہلاکت کی جو ویڈیو ہے، ان کی مرنے کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو یہاں پر ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب سیدھے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے گا، لیکن ہلاکت کے یا ان کی شہادت سے پہلے کا جو ویژول ہے، جب وہ فوڈ کو تیار کر رہے تھے، کھانا پیک کر رہے تھے، تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس صورتحال میں ہیں، اور جیسے یہ وہاں سے نکلتے ہیں، ان کی گاڑی پر ایئر اسٹرائک ہوتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کا اثر لیتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے ہر طرح کا سفارتی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یونائٹڈ عرب امارات کی جو ایئر لائنز ہے وہ بھی اسرائیل نہیں جائے گی۔ اس بیچ ایک خبر ترکیہ سے بھی آئی ہے کہ ترکی کی حکومت نے بھی ٹرکش ایئر لائن کو اسرائیل جانے سے روک دیا ہے، یعنی ٹرکش ایئر لائن جو اسرائیل جا رہی تھی اور اسرائیل سے آ رہی تھی، اس ایئر لائنز کی سروس کو بھی اگلے سال تک کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور پہلی مرتبہ ترکیہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا ہے۔ ترکیہ پر بھی لگاتار الزام لگ رہا تھا کہ ترکی نے اسرائیل سے ابھی تک رشتے ختم نہیں کیے ہیں، ٹرکش ایئر لائنز کے ذریعے اسرائیل ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں۔ ترکیہ نے بھی اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کیا ہے۔ ابھی جو ترکیہ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں میونسپلٹی کے، اور اس میں رجب طیب اردگان کی پارٹی کی ہار ہوئی ہے، تو کئی لوگوں کا تجزیہ ہے کہ اسی وجہ سے ہار ہوئی کیونکہ رجب طیب اردگان نے اسرائیل کے ساتھ رشتہ ختم نہیں کیا، فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، حماس کی ترکیہ نے مدد نہیں کی، اردوغان صرف بولتے رہے، عملی سطح پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کی ہار ہوئی ہے۔ اور کمال اتا ترک کی پارٹی پر دوبارہ وہاں کے لوگوں نے بھروسہ کیا، ان کو بلدیاتی الیکشن میں ووٹ کیا ہے، ان کو اقتدار تک پہنچایا ہے، تمام بڑے شہروں میں ان کی جیت ہوئی ہے، اور اسی کے بعد رجب طیب اردوغان کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے بھی عوام کے سامنے جھکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رجب طیب اردوغان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری عوام یہی چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں، فلسطین کا ساتھ دیں، اسرائیل کے ساتھ رشتہ برقرار رکھتے ہوئے، اور صرف فلسطین کو لے کر بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ عوام بیدار ہے، ان کا شعور زندہ ہے، وہ سمجھتی ہے، اور اس لیے رجب طیب اردوغان نے دوہرا کردار اپنانے کے بجائے ٹرکش ایئر لائن کی پروازیں منسوخ کر دی ہے اسرائیل کے لیے۔ تو یہ بڑی خبر ہے جو 2 مسلم دیشوں کی طرف سے آئی ہے، اور ان دونوں نے 6 مہینہ کی جینوسائیڈ اور 6 مہینہ تک غزہ پٹی میں قتل عام ہونے کے بعد اس طرح کا فیصلہ لیا ہے۔ آخر کار ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مصر، اردن کی طرف سے کب اس طرح کا فیصلہ آتا ہے اور کب یہ ممالک بھی اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل سے جن عرب ملکوں کا سفارتی رشتہ پہلے سے تھا اس میں جورڈن ہے، ایجپٹ ہے، حال ہی میں بحرین نے سفارتی رشتہ قائم کر لیا، اور پھر
متحدہ عرب امارات نے بھی قائم کر لیا تھا۔ سعودی عرب کے قائم کرنے کی بات چیت ہو رہی تھی، اب متحدہ عرب امارات نے ختم کر لیا ہے، سعودی عرب کی بات چیت بھی ابھی بند ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا، لیکن عرب ممالک کا ضمیر اگر جاگ گیا تو غزہ پٹی کے لوگوں کو مدد ملے گی اور ان کی آزادی یقینی ہوگی۔ قبلِ اول کا تحفظ اور قبلِ اول کی آزادی بہت جلد ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کی کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے، اور غالباً آپ میں سے بہت سے بھائی بہن اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ملت ٹائمز سوشل میڈیا کے دائرے میں بہت نمایاں نام ہے، بہت ہی پرخلوص خدمات انجام دے رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کسی جماعت، کسی مسلک، کسی برادری، کسی مخصوص مکتب فکر سے وابستگی کے بغیر ملت کی نمائندگی کر رہا ہے ملت ٹائمز، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل بھی ترقی کرے۔ میں ملت ٹائمز کے ذمہ دار مولانا شمس تبریز قاسمی نے ایک اپیل کی ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس ماہ مبارک میں اس چینل کی مالی امداد کریں، یقیناً یہ کار خیر میں آپ کا شریک ہونا تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔